میں اس وقت انٹرنیٹ پر اپنے علاقے کا زپ کوڈ انٹر کر کے یہ جان سکتی ہوں کہ مجھ سے 10 میل کے فاصلے پر کووڈ-19 کے کتنے مریض ہیں، ان میں سے کتنے آج ہلاک ہوئے اور پورے امریکہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے۔ کووڈ-19 کی وبا سے لڑنے کے لیے اعداد و شمار کا اس قسم کا ڈیجیٹل استعمال دنیا بھر میں روزانہ بڑھ رہا ہے۔ لوگوں سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے گریز کریں، اجتماعات اور ہجوم والے عوامی مقامات پر جانے سے گریز کریں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پاکستان سے واٹس ایپ کے ذریعے امریکہ میں بیٹھے ہوئے مجھے فارورڈ کیا گیا یہ میسج پی ٹی اے کی طرف سے ملک بھر میں مخصوص لوگوں کو مقامی زبانوں میں بھیجا جا رہا ہے، لیکن یہ ڈیجیٹل ماہرین کی نظر میں حکومت کی طرف سے شہریوں کی ذاتی زندگی میں مداخلت کے زمرے میں آتا ہے۔ جو سرویلنس ہے وہ کی جا رہی ہے کورونا پیشنٹس کی یوزنگ موبائل فونز، یعنی کہ ان لوگوں کی جو کہ کورونا پیشنٹس کے آس پاس جن کی جیو لوکیشن ملتی ہے ان کو ٹریک کر کے ان کو ایس ایم ایس بھیجے جا رہے ہیں کہ آپ اپنا چیک اپ کرائیں سو آن۔ اب یہ اگر کسی عام دنوں میں آپ کو کوئی بتائے تو آپ کو لگے گا کہ ایک بہت بڑی بریچ آف پرائیویسی ہے کہ آپ کسی کی لوکیشن ٹریک کر رہے ہیں۔ پچھلے 2 مہینوں میں پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے استعمال میں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کی پریس ریلیز کہتی ہے کہ مارچ کے مہینے میں پاکستان میں انٹرنیٹ کا استعمال 15% بڑھ گیا، میرے بابو کو کرونا ہو گیا۔ لیکن ساتھ ہی سوشل میڈیا پر مس انفارمیشن اور وائرس کے متعلق غلط تصورات کی بھرمار بھی عالمی سطح پر دیکھی جا رہی ہے۔ کووڈ میں ذرا زیادہ امپورٹنٹ یہ معاملہ اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں بہت زیادہ، چاہے وہ غلط گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشنز ہوں جھوٹی خبروں کے ساتھ، یا وہ غلط علاج معالجے کی باتیں ہوں۔ ہم سب کی باڈی میں یہ وائرس، اگرچہ ایسی غلط معلومات صرف پاکستانی سوشل میڈیا ہی کی انفرادیت نہیں ہے۔ اسد بیگ کے مطابق بدقسمتی سے ایسی افواہیں پاکستانی سوشل میڈیا پر بہت بڑے پیمانے پر شیئر ہوتی ہیں۔ پاکستانی حکومت اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے؟ ہمارا جو ایف آئی اے کا سائبر ونگ ہے اس کی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔ ایف آئی اے از اے ٹریڈیشنل پولیس فورس، اس میں ابھی تک وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر جس قسم کی افواہ سازی ہوتی ہے اس کو وہ افیکٹولی کنٹرول کر سکے۔ والنٹیئر ٹائیگر فورس۔ دوسری طرف یوٹیوب پر موجود یہ ویڈیو پاکستانی حکومت کی بنائی گئی ٹائیگر فورس کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ کار پیش کر رہی ہے۔ اس ویڈیو کو لاکھوں ویوز مل چکے ہیں۔ ٹائیگر فورس کے لیے ظاہری سی بات ہے آپ کو رجسٹریشن کرانی پڑ رہی ہے، اس میں آپ کا نام جائے گا، اس میں غالباً آپ کا CNIC نمبر جائے گا۔ کووڈ کے کانٹیکس میں گورنمنٹ بہت سارا نیا ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے، ایمرجنسی ہے، کرنا ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ایمرجنسی ختم ہو جائے گی تو کیا ایسے میکنزمز ان پلیس ہیں پاکستان میں جس سے انشور کیا جا سکے کہ اس ڈیٹا کا مس یوز نہیں ہوگا یا لیک نہیں ہوگا؟ یہ نہ ہو کہ کل ٹائیگر فورس کو آپ نے PTI فورس بنا کے اس کو الیکشن کی کیمپیننگ پہ لگایا ہوا۔ لیکن ڈیٹا تو حکومت کے پاس پہلے سے ہی ہے، اور جو بھی شخص جو ہے جب موبائل فون میں اپنے سم ایکٹیویٹ کرتا ہے اس کا ڈیٹا حکومت کے پاس بھی چلا جاتا ہے، PTA کے پاس بھی چلا جاتا ہے، ایجنسیز کے پاس بھی چلا جاتا ہے۔ سو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی نئی رجسٹریشن کچھ جو ہے وہ نیا کام نہیں ہو رہا۔ They're switching off high definition stream. انٹرنیٹ تک رسائی، دستیابی اور اس کی قیمت کے حوالے سے 100 ممالک پر گزشتہ مہینے اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی جانب سے شائع کی گئی رپورٹ میں پاکستان کو 76واں رینک ملا۔ یہ رینک جنوبی ایشیائی ممالک میں سب سے کم ہے۔ اس وقت جب دنیا کی ایک بڑی آبادی سماجی فاصلے پر عمل کرنے کی کوشش میں انٹرنیٹ تک رسائی پر انحصار کر رہی ہے، یہ صورتحال پاکستانیوں کے لیے کیسے چیلنجز کا باعث بن سکتی ہے؟ ایسے ماحول میں جہاں پہ ایک بہت بڑا میجورٹی آپ کا پاکستان کا ایسا ہے جو کہ انٹرنیٹ افورڈ نہیں کرتا، لیکن ہم نے ایکسکلوزیولی انٹرنیٹ پہ انفارمیشن کو جو ہے وہ سبسیڈائز بھی کر دیا ہے اور پریفر بھی کر دیا ہے، پرائرٹائز بھی کر دیا ہے، تو ایک بہت بڑا گیپ کریٹ ہو گیا ہے جس کو ہم ڈیجیٹل ڈیوائڈ کہتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کو بہت جلدی پر کرنا پڑے گا۔ آپ یاد رکھیے کہ پاکستان میں 14 کروڑ موبائل فون ہے، اور پاکستان کی جو ٹیلی ڈینسٹی ہے وہ ون آف دا ہائیسٹ ہے ان دا ورلڈ۔ سو یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے تو اتنا بڑی ڈیوائڈ جو ہے فرینکلی نہیں ہوگی۔ عالمی ادارے صحت نے بھی کووڈ-19 کے دوران دنیا بھر میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اس ایمرجنسی کے ختم ہونے پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر کئی ایسی تبدیلیاں آ چکی ہوں گی جن پر قانون سازی اور غور و فکر کے لیے نئے طریقے تلاش کرنا ہوں گے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن DC۔